گاؤں کی فضا میں ابھی سورج پوری طرح سے نکلا نہیں تھا۔ پرندے چہچہانے لگے تھے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ مہر نے اپنی ماں کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، اماں، میں جا رہی ہوں زمینداروں کی بکریاں چرانے۔ ہاں ہاں بیٹی، جلدی جا، زمینداروں کو انتظار کرانا ٹھیک نہیں۔ اور سن، گرمی زیادہ ہو تو درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، اب میں چلتی ہوں۔ مہر ننگے پاؤں کچی گلی میں نکل گئی اور وہ ہر گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگاتی، چاچی اپنی بکری باہر نکالو، میں چرا لوں گی۔ ہاں ہاں مہر، لے جا، لیکن یاد رکھ شام کو صحیح سلامت گھر لے کر آنا۔ ٹھیک ہے چاچی، آپ پریشان نہ ہو، میں صحیح سلامت ہی لے کر آؤں گی۔ کافی دیر سے مہر بکریاں چرا رہی تھی۔ دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے مہر کے پاؤں میں چھالے بن گئے اور جسم پسینے سے تر تھا۔ اچانک ایک بکری بھاگ نکلی۔ وہ دوڑتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ ارے ارے رک جا، نہ بھاگ، دیکھ نا میں کتنی تھک گئی ہوں، رک جا۔ لیکن بکری کہاں سنتی، وہ تھکن کے باوجود بکری کے پیچھے بھاگتی رہی۔ آخرکار اسے قابو کیا اور زمین پر بیٹھ کر لمبی سانس لی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش یہ سب بکریاں میری اپنی ہوتی، کم سے کم میرے بہن بھائی دودھ ہی پی لیتے، لیکن ہماری ایسی قسمت کہاں۔ چل مہر، شکر ہے ایک درخت آیا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام ہی کر لے، اور تو کچھ نصیب میں ہونا نہیں۔ مہر کے سامنے سے اسکول کے بچے جاتے ہیں اور مہر اداس ہو کر کہتی ہے، کاش میں بھی اسکول جا پاتی، کتابیں پڑھ پاتی۔ ہاں چل مہر اٹھ، یہاں پر بیٹھ کر سہانے خواب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے ہم جیسے غریب صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ شام کو وہ بکریاں واپس گھروں تک لے گئی۔ ہر گھر سے اسے چند سکے یا کبھی ایک مٹھی آٹا ملتا۔ مہر وہ سب اپنے دامن میں سمیٹتی اور تیزی سے گھر لوٹتی۔ چھوٹی بہن دروازے پر کھڑی مہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آپی کچھ لائی ہو؟ بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں گڑیا، دیکھو آج آٹا بھی ملا ہے اور یہ 2 سکے بھی، اماں روٹی پکا دیں گی۔ اماں میں لوتی نہیں کھاؤں گا، مجھے دودھ پینا ہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آہستہ سے بولی، بیٹا بکریاں تو اپنی نہیں ہے نا، تو ہم کیسے دودھ پی سکتے ہیں؟ ہمارا نصیب صرف دوسروں کا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ سن کر مہر نے بھائی کو گود میں اٹھایا اور کہا، منا میں کل تمہارے لیے دودھ لے کر آؤں گی، لیکن آج صبر کر لو۔ ٹھیک ہے آپی، کل پکا لے کے آنا دودھ۔ رات کو جب سب سو گئے تو مہر چارپائی پر لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ستاروں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے ماں سے بولی، اماں کیا میں کبھی اسکول جا سکوں گی؟ کیا کہوں بیٹی، ہمارے نصیب کہاں ایسے، قسمت والے بچے پڑھتے ہیں، ہم تو قسمت کے مارے ہیں۔ یہ سن کر مہر بہت اداس ہو گئی۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مہر نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا خدا میرے نصیب میں تو اندھیرا ہے،
لیکن میرے بہن بھائی کی تقدیر روشن کر دینا، انہیں بھوکا نہ سلانا، انہیں میرے جیسے آنسو نہ رونا پڑیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ وہ بھی بھوک اور تھکن سے بے حال ہو کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ پھر کئی دنوں سے بارش ہو رہی تھی، زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور ہوا میں ٹھنڈ تھی۔ ایسے موسم میں بھی مہر بکریاں لینے گلیوں میں نکل گئی۔ ماں نے جاتے وقت کہا، مہر بیٹی آج نہ جا، بہت بارش ہو رہی ہے، کہیں بیمار نہ ہو جانا۔ اماں اگر میں نہ گئی تو لوگ اپنی بکریاں کس کے ساتھ بھیجیں گے، اور پھر بہن بھائی بھوکے کیسے سوئیں گے؟ ایسے میں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ مہر بکریاں لے کر کیچڑ بھرے کھیتوں میں گئی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر کے کپڑے بھیگ گئے، پاؤں کانپنے لگے۔ شام کو جب وہ بکریاں واپس لے جا رہی تھی تو اچانک اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سردی اور بھوک نے اس کا نازک جسم توڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، بکریاں ادھر ادھر ہو گئیں۔ مہر آہستہ سے بولی، یا خدا بس اتنا کر دے کہ میرے بہن اور بھائی بھوکے نہ رہیں۔ وہ روتی رہی مگر اٹھ نہ سکی۔ گاؤں کے لوگ آئے، اپنی اپنی بکریاں سنبھالی، مگر کسی نے مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا نہ دیا۔ وہ گھنٹوں اسی کیچڑ میں پڑی رہی۔ رات ڈھلنے لگی۔ گھر میں ماں بار بار دروازے پر آ کر دیکھتی اور کہتی، مہر میری بیٹی جلدی لوٹ آ، اتنا اندھیرا ہو گیا ہے پر مہر ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اماں آپ بھی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں آپ بھی؟ آخرکار لمبے انتظار کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ 2 آدمی تھے جنہوں نے مہر کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چیخ کر کہا، یا خدا ہم پر رحم کر، میری بیٹی کو کچھ نہ ہو۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہر کا سانس ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے نیم بند آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن بھائی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اماں اب میں نہیں رہوں گی، بس آپ گڑیا اور منا کا خیال رکھنا، میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ماں زمین پر گر گئی۔ بہن بھائی زور زور سے رونے لگے۔ سارا گاؤں اکٹھا ہوا مگر سب کے پاس کہنے کو صرف ایک ہی جملہ تھا، بیچاری مہر، غربت نے اسے کھا لیا۔ ہائے میری بچی چلی گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ اماں آپ ہی کو بولو اٹھو نا، اتنی دیر سے کیوں سو رہی ہے؟ بیٹا تیری آپی اب کبھی نہیں اٹھے گی، وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو گاؤں کی گلیوں میں پہلی بار وہ ننھی مہر بکریاں چراتے ہوئے نظر نہ آئی۔ لوگ اپنی بکریاں اب خود چرانے لگے، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ اس بچی نے اپنے ننھے کندھوں پر کتنی بڑی قربانی دے دی تھی، اور یوں ایک معصوم جان غربت کے بھیٹ چڑھ گئی، اپنے بہن بھائیوں کے پیٹ کے لیے اپنی جان دے کر۔ یہ انجام بہت کڑوا ہے، لیکن حقیقت میں ہزاروں بچیاں ایسی ہی خاموشی سے اپنی زندگیاں قربان کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔